بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 60 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری 5ویں کتاب میترے سے میں نے لی ہے، اور اس سے پہلے میں میترے کی کہانی پچھلے سال عید میں ڈال چکی ہوں۔ اس کا نام ہے عید رنگ، اور ابھی بھی میں نے آپ کے لیے یہ کیسی خوشی لے کے آیا چاند چنی ہے۔ تو آپ سب کو سب سے پہلے تو میں رمضان کی مبارکباد اور پھر عید آنے والی عید کی مبارکباد میرے سارے ویورز کو، میرے بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو اللہ کرے یہ عید بہت مبارک ہو۔ اور اب کووڈ کی وجہ سے تو ہمیں گھر ہی رہ کے پھر اس سال بھی عید منانا ہے، تو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، میری کہانیوں کو شیئر کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ یہ میری کہانی کیسی خوشی لے کے آیا چاند جو ہے، یہ 1988 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی، اور اب یہ میری 5ویں کتاب میں ہے۔ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو سنا بھی رہی ہوں، تو آئیے ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کیسی خوشی لے کے آیا چاند۔ سنو صوبی، ہم شادی کر لیں کیا؟ شادی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں عدیل بھائی؟ اوفو، ایک تو میں تمہاری بھائی کی تکرار سے برباد ہو گیا ہوں، عدیل جھلا کر بولے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھے شادی کے بعد بھی بھائی کہو گی، تو آپ سے شادی کون کم وقت کر رہا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی اور اپنے ناخن فائل پر گھسنے لگی۔ یعنی میں تمہارے ساتھ اتنی دیر سے بکواس کر رہا تھا؟ عدیل تیوری چلا کر بولا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، آپ کی سمجھ ہے۔ تمہاری نظر میں گویا میں گدھا ہوں جو روز تمہارے پاس آ کر اپنی قیمتی وقت کو برباد کرتا ہوں۔ میں یہ سب آپ کو نہیں کہہ رہی، آپ کی بھول ہے عدیل بھائی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رشتہ شادی میں بدل جائے۔ آپ میرے ماموں زاد ہیں، اور بس اس طرح میرے لیے آپ بھائی ہوئے۔ مگر کزنس کے درمیان میں شادی ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، مگر میں نہیں کروں گی۔ کیوں صوبی؟ میں نے تو بچپن سے تم کو چاہا ہے، پسند کیا ہے۔ مگر عدیل بھائی، ہر پسند اور چاہی جانے والی چیز ملا نہیں کرتی۔ آپ فوراً اپنی شادی کسی اور دوسری جگہ کر لیں، میں اپنے لیے ایک پیاری سی بھابھی لے آؤں گی۔ شٹ اپ! عدیل جھلا کر وہاں سے اٹھ گیا، اور صوبی بہت دور خلاؤں میں گھورنے لگی۔ تمہارا رشتہ تمہارے نانا جانی عدیل سے طے کر گئے تھے بیٹی؟ نہیں امی جان، انہیں روکیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مگر عدیل اچھا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، انجینئر ہے، تمہیں اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا ہے بیٹی۔ میں جانتی ہوں امی جان، مگر میں خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خاندانی روایات سے بغاوت کر رہی ہو؟ ہاں امی، میں اس رسم کو پورا نہیں ہونے دوں گی جہاں لڑکیوں کو گائے بکریوں کی طرح کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ تم گستاخ ہو رہی ہو صوبی۔ میں شرمندہ ہوں امی، آپ نانا جان رانی کو سمجھا دیجیے، ورنہ میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ تو اس کی ماں فی الوقت اسے تنہا چھوڑ کر اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ رخشی، تم نے اچھی طرح صوبی سے پوچھا ہے؟ جی ہاں بابا جانی، اچھی طرح پوچھا ہے۔ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ ہمارے بیٹے عدیل میں کیا خرابی ہے؟ معلوم نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جاؤ رخشی، اسے میرے پاس بھیجو، میرے کمرے میں بھیجو۔ رخشی فوراً اسے بلانے چلی گئی۔ آداب نانا جانی، آؤ صوبی، کیسی ہو بیٹی؟ اچھی ہوں نانا جانی۔ سنا ہے تم نے عدیل کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ جی وہ نانا جانی، یہ گستاخی میں نے کی ہے، وہ پست آواز میں بولی۔ کیا یہ ہماری دی ہوئی آزادی کا نتیجہ ہے؟ نانا جانی بھویں چڑھا کر بولے۔ نہیں نانا جانی، ہم اتنی مجال نہیں رکھتے، مگر پھر بھی ہم شادی نہیں کریں گے، ہمیں شادی سے خوف آتا ہے۔ بیٹی آخر کوئی تو وجہ ہوگی، وہ نرم لہجے میں بولے۔ ہاں وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم بیٹی؟ نانا یعنی بڑے ماما کا دکھ کیا آپ کو یاد نہیں؟ کیا امی کو عاطف بھیا کا دکھ نہیں؟ عاشی کا دکھ نہیں؟ کیا تمہارا مطلب ان کی ذہنی اور جسمانی معذوری سے ہے بیٹا؟ ہاں مجھے دکھ ہوتا ہے نانا جانی، جب میں اتنے خوبصورت ماموں جان کو معذوری کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میری امی نے کس اذیت سے عاطف بھیا اور عاشی کو
معذوری اور ذہنی ارتقاء کی منازل سے گزار کر پالا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے شادی کر تاکہ یہ نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ نہیں نہیں نانا جانی، مجھے مجبور مت کیجیے۔ بیٹا کوئی ضروری تو نہیں خدا نخواستہ تمہاری اولاد بھی معذور ہو۔ کون جانے، بہتر ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ عدیل بھائی کسی اور سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، عدیل بھائی جہاں چاہیں شادی کر لیں۔ تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، بعد میں تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں نانا جانی، میں اس نسل کو اور برباد نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتی ہوئی سوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رفیق زمان صاحب کاروباری آدمی تھے، ان کی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ رفیق صاحب کی بیوی آبدہ بیگم کے بطن سے ایک ذہنی طور پر معذور بیٹا پیدا ہوا، اور اس طرح آبدہ بیگم کے دکھ کا آغاز ہوا۔ پھر ان کی بیٹی سقرا کے ہاں بھی ایک ذہنی طور پر معذور بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ صوبی کے دل میں خوف جاگزی ہو گیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، جانتی تھی کہ خاندان میں شادی سے یہ مرض بڑھ سکتا ہے اور اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ وہ عدیل کو پسند کرتی تھی، مگر دل کا خوف اسے عدیل سے دور رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں لیکچرار تھی، اس نے بایولوجی میں MSc کیا تھا، اور پھر روز کے شادی کے تقاضے سے تنگ آ کر صوبی نے اپنی ٹرانسفر کی درخواست دے دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس ماحول سے دور چلی جائے۔ نانا جانی، میں کراچی چھوڑ کر نواب شاہ جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ نانا جانی حیرت سے بولے۔ میرا تبادلہ ہو گیا ہے نانا جانی، اور مجھے 1 ہفتے کے اندر وہاں رپورٹ کرنا ہے۔ بیٹی یہ شادی سے فرار کب تک؟ نانا جانی نے بجھ لہجے میں کہا۔ نانا جانی، عدیل بھائی سے کہیے گا کہ وہ میرا انتظار نہ کریں، میں ان سے شادی بالکل نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر صوبی تیزی سے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ صوبی نواب شاہ گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ وہاں اس کی 2-3 لڑکیوں ریشم و شبانہ اور نعمانہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے صوبی، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہاں کچھ بھی نہیں، وہ بے دلی سے بولی۔ کوئی دوستوں سے بھی کبھی بات چھپاتا ہے بھلا؟ نعمانہ نے ٹوکا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ دنیا کے سارے دکھ پروردگار نے میرے خاندان کی جھولی میں ڈال دیے۔ اپنی امی کے آنسو دیکھوں کہ اپنے معذور بہن بھائیوں کی بے سروپا حرکات دیکھوں۔ یہ تو قدرت کا کھیل ہے صوبی، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو نا، اس کے باوجود نانا جانی میری شادی خاندان میں کرنا چاہتے تھے، تم نے انکار کر دیا۔ ہاں میں نے انکار کر دیا، مگر کوئی ضروری تو نہیں صوبی کہ تم بھی اس کا شکار ہو جاؤ۔ نہیں میں چانس لینا نہیں چاہتی۔ خاندان میں شادی سے 90% چانسز ہوتے ہیں معذور بچوں کے۔ وہ صوبی تم اتنی توہم پرست ہو؟ ریشم لاپرواہی سے بولی۔ میں جانتی ہوں ریشم جینس ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور میں 90% چانسز لینا نہیں چاہتی۔ تم نہیں جانتی ریشم، میرے 2 معذور بہن بھائی جو اب جوان ہیں، پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ان کے منہ سے راڑ بہتی رہتی ہے، وہ پورے وقت ہلتے ڈلتے رہتے ہیں، کھانے کو مانگتے رہتے ہیں، اور ایک وقت میں 10-10 20-20 روٹیاں کھا جاتے ہیں۔ وہ ریشم یوں ہر وقت اپنی انگلیوں کو بجاتے ہیں جیسے طبلہ بجا رہے ہوں۔ وہ خود نہا دھو نہیں سکتے، اپنی معذور زندگی کا بوجھ لیے اس دھرتی پر زندہ ہیں۔ اور میری ماما کے ہاتھ شل ہوئے جا رہے ہیں، ان کی بوڑھی ہڈیاں اب جوان بیٹا بیٹی کے بوجھ سے چرکنے لگی ہیں۔ بولو، میں اس دکھ کو جو میرے ساتھ پرورش پایا ہے کیسے بھول جاؤں؟ میں یہاں چلی آئی کہ شاید زندگی کے کچھ پل سکون سے گزار سکوں۔ وہ بری طرح رو پڑی اور سسکنے لگی۔ تب نعمانہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، صوبی اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو، عورت اتنا زندگی نہیں گزار سکتی۔ مگر میں شادی نہیں کروں گی۔ اچھا بابا، کون تم سے کہہ رہا ہے شادی کرنے کو؟ پلیز اب چپ ہو جاؤ، اور ہاں ویکینڈ پر تم میرے ساتھ میرے گھر چلا کرو، میں تمہارے نانا جانی سے فون پر اجازت لے لوں گی۔ ریشم نے پیار سے کہا۔ نہیں، جب تک نانا جانی تمہارا گھر دیکھ کر سب طرح کی تسلی نہیں کر لیں گے، وہ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبی نے منفی انداز میں گردن ہلائی۔ بس تو میں انہیں خط لکھ کر بلوائے بھیجتی ہوں۔ اور سچ مچ نانا جانی آ گئے ریشم کے والد بیرسٹر احتشام سے ملنے، اور تب ان لوگوں کے پیار اور خلوص کو دیکھ کر نانا ابو نے کہا، بھائی احتشام صاحب، ہماری بچی ذرا خاموش طبع ہے، ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے گھر ویکینڈ پر آ سکتی ہے، کیونکہ ہاسٹل تقریباً خالی ہو جاتا ہے۔ اور رفیق صاحب، وہ بھی ریشم کی طرح ہماری بچی ہے۔ ہمارے یہاں سارے رشتہ داروں کے گھر قریب ہیں، ہر وقت رونق رہتی ہے، شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی خوشی اور اطمینان ہوا ہے آپ کے گھر کو دیکھ کر، ورنہ جوان لڑکی کو اکیلے ہم کہیں نہیں بھیج سکتے۔
ہاں صاحب، مجھے بھی اپنی بچیوں کی شادی کی فکر ہے۔ ریشم کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا منگیتر امریکہ میں اعلیٰ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ 1 سال بعد آئے گا تو اس کی رخصتی کر دوں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کرے۔ اب احتشام ہم چلتے ہیں۔ بس آپ تو صرف ایک رات رکے، کچھ دنوں تو رہتے۔ اب آپ لوگ کراچی آئیں، قیام کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ضرور ہم ضرور آئیں گے۔ ابھی نانا جانی چلے گئے لیکن کافی مطمئن ہو کر گئے تھے۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ اس جمعرات کو ریشم صوبی کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ دونوں آرام سے لیٹ کر سو گئیں۔ پھر ریشم تو 2 گھنٹے بعد اٹھ گئی تھی، مگر صوبی غافل سو رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں ٹھنڈک کا احساس اسے خبر نہ ہوئی کہ اس کے کمرے میں کون آن دم کا۔ وہ چادر تانے لیٹی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی چادر کھینچ لی۔ آنے والے نے پہلے اے سی کا سوئچ بند کیا اور چادر جب کھینچی گئی تو ساتھ ہی ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے بستر سے نیچے گھسیٹا اور وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ ارے ریشم کی بچی، مغرب کا وقت ہو چلا ہے، اب تم ابھی تک سو رہی ہو؟ کلائی کے پکڑے جانے سے اس کی کئی نئی کانچ کی چوڑیاں چکنا چور ہو گئیں اور ان کے نازک نازک ریزے اس کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ تکلیف سے اس نے سسکاری بھری اور آہستہ سے بولی، جی میں ریشم نہیں ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے ریشم آئی اور اس نے بتی جلا دی۔ اس نے دیکھا کہ صوبی اور بھائی جان ثاقب ہکا بکا کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھیا، آپ کب آئے سکر سے؟ بس ابھی آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ میں تو غلطی سے ان کے ساتھ خاصی زیادتی کر بیٹھا ہوں بھائی، متاسفانہ لہجے میں بولا۔ یہ میری بہت ہی پیاری سی دوست ہے، ہم لوگ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں۔ بھیا یہ کراچی سے یہاں آئی ہے اور میں بھی کینٹ پر اسے یہاں لے آئی، مگر پہلے کبھی میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھا۔ بس بڑی مشکل سے آئی ہے یہاں۔ صوبی کی کلائی سے خون ٹپک رہا تھا، ثاقب نے دیکھ لیا۔ آئی ایم سو سوری، آپ کی کلائی خاصی زخمی ہو گئی ہے، لائیے میں پٹی کر دوں۔ جی وہ میں ہاتھ دھو لیتی ہوں، مگر دھونے سے خون تو بند نہیں ہوگا۔ ارے صوبی، میں بھی گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں، تم بکو مت۔ صوبی کی نس میں غالباً کانچ لگ گئی تھی، خاصا خون بہہ رہا تھا۔ ثاقب نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انگوٹھے سے کلائی دبائی۔ صوبی نے ہلکی سی سسکاری بھری، یہ لے بھیا جلدی سے پٹی کر دیں۔ ثاقب نے جلدی سے صوبی کی کلائی کی پٹی کی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈاکٹر ثاقب 1 منٹ کو بھی صوبی کا سراپا تصور سے اوجھل نہ کر سکے اور پھر اس نے بہت جلد فیصلہ کر لیا کہ وہ صوبی کو اپنا بنا لے گا۔ بیٹا، اب تو ریشم کی شادی بھی کچھ دن بعد ہو جائے گی، تو وہ آخر کب شادی کرے گا؟ بیگم شام نے کہا تو وہ مسکرا کر بولا، امی میں نے شادی سے کب منع کیا ہے؟ ہائے سچ بھیا، آپ راضی ہیں شادی کے لیے؟ تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہو۔ ارے ایک سے ایک فوٹو دکھاؤں گی آپ کو۔ فوٹو سے کام نہیں چلے گا ریشم بی بی، اب تمہارے لیے آسمان سے حور تو اترنے سے رہی، جو مرضی آئے کرو۔ ارے ہم تو پوتے پوتیاں کھلانے کی حسرت لے کر ہی مر جائیں گے، بیگم احتشام شکایتی لہجے میں بولی۔ اف امی، اب آپ اتنی بھی پریشان نہ ہوں۔ ارے ریشم، تو اپنے بھیا سے پسند پوچھ کر ڈھونڈ کسی کو، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اور تب ریشم نے شرارتاً پوچھا، کیوں بھیا، کیا خیال ہے؟ اگر تم صوبی کو بھابھی بنانے پر راضی ہو تو پھر میں غور کر سکتا ہوں۔ کیا صوبی کو صرف ایک ہی ملاقات میں دل دے بیٹھے؟ اپنا ایک اصول ہے، گڑیا پسند آنے والی چیز حاصل کر لیتے ہیں، مگر قبلہ و کعبہ مائی سویٹ اینڈ ہینڈسم بھائی جان، آپ کو مایوسی ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ شادی نہیں کرے گی؟ کیوں؟ کیا ہم کسی سے کم ہیں جو وہ انکار کرے گی؟ اس نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وجہ ہوتی ہے نا کسی بات کی، کیا وہ کسی اور سے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے، البتہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ سنو ریشم، تم مجھے اس سے ملا دو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ آپ سے کہیں نہیں مل سکتی۔ تو گھر تو لا سکتی ہوں نا اسے کسی بہانے۔ صوبی ضرورت سے زیادہ اداس تھی، وہ نہا دھو کر اپنے کمرے کی اسی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال فرش کو چھو رہے تھے اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ارے صوبی، یہ کیا؟ اوہ تم گھر نہیں گئی ریشم؟ ہاں گھر جانے والی ہوں، آج گاڑی ابھی تک نہیں آئی ہے، سوچا تم سے مل لوں، مگر یہ کیا، تم تو رو رہی ہو؟ بس یوں ہی کچھ سوچیں ذہن کو پراگندہ کر گئیں۔ اگر سوچنے کا پروگرام ہو تو اٹھو، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ نہیں ریشم، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ دراصل صبح میں تمہیں بیلا کی سالگرہ کا بلاوا دینے آئی تھی۔ اچھا، کب ہے اس کی سالگرہ؟ جمعرات کو۔
تیاری کر لی تم نے؟ ہاں، اگر میری ہیلپ کرنے کی کوئی بات ہو تو بتاؤ. بس جی صبح جلدی جلدی لیکچر دے کر گھر چلیں گے. ہاں ٹھیک ہے، جمعرات کو میرا بھی کوئی لیکچر نہیں ہے. پھر تم بدھ کی شام کو چلنا. ارے مجھے اتنا نہ بلاؤ، اپنے گھر لوگ بیزار ہو جائیں گے. کم از کم جب تک میں ہوں جانا پڑے گا. پھر کون جائے، جانے کب ملیں؟ کیوں، کیا تمہارے صاحب آ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب پھر دوں گی میں. چلی، خدا حافظ. خدا حافظ. بدھ کی شام صوبی ریشم کے گھر چلی آئی تھی. اس نے سالگرہ کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور تھک کر چور چور ہو گئی تھی. باجی تھک گئی آپ؟ بیلا نے پوچھا. ہاں بیلا، اب تو ایک کپ چائے یا کافی چلے گی، پھر کام کریں گے. ارے آپ کب آئیں؟ اچانک ثاقب نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کہا. جی رات آئی تھی. صوبی نے نظریں جھکا جھکائے جواب دیا. گڈ. میں دراصل صبح ہی شاپنگ کرنے چلا گیا تھا اپنی چھوٹی سی گڑیا سی بہن کے لیے. وہ خوش دلی سے بولا. ہمارا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا، بس تھوڑے سے غبارے لگانا رہ گئے ہیں، وہ بھی لگا لیں گے. آپ مہمان ہیں، اتنا کام مت کیجیے. نہیں، میں خود کو مہمان تو نہیں سمجھتی. ہاں ذرا سا تھک گئی ہوں. اچھا آپ جائیں، تیاری کریں. یہ کہتے ہوئے ثاقب وہاں سے چل دیا. بیلا کی سالگرہ پارٹی بہت دلچسپ تھی. صوبی آج بہت دلکش لگ رہی تھی. اس وقت ڈرائنگ روم میں تنہا تھی جب کہ سارے لوگ کھانا کھا کے جا رہے تھے. اچانک ثاقب وہاں آ گئے. ارے صوبی، آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ جی مجھے زیادہ شور اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہاں بیٹھ گئی تھی. اچھا ہوا آپ تنہا مل گئیں. کچھ دنوں سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا. جی میں سمجھی نہیں. دراصل صوبی میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں. میں نے لفظوں کے پھیر میں پڑھنا پسند نہیں کیا ہے. کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ثاقب بوکھلا گئی. امی میری شادی کے پیچھے پڑی ہیں. آپ میں مجھے اپنا آئیڈیل نظر آیا، اس لیے میں نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر ڈالا. مگر ڈاکٹر میں شادی نہیں کروں گی. آخر کیوں بھائی، یہ تو ایک فطری عمل ہے. مگر میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی. آپ ڈاکٹر ثاقب میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر بھی مجھے پرپوز کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی اور پیاری سی لڑکی ہو. نہیں ڈاکٹر ثاقب، میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں. صوبی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ جانے دیں ڈاکٹر صاحب، اپنا دکھ میں خود ہی سہنا چاہتی ہوں، کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتی. سنو، میں ان زخموں پر اگر مرہم رکھ دوں تو وہ پھر بھی نہیں بھریں گے، کیونکہ ناسور کہاں بھرتے ہیں. مجھے کچھ بتاؤ تو اپنے بارے میں. شادی کے بارے میں تمہارے دل میں یہ خوف اور ہراس کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے خاندان میں پیدائشی معذوروں کا سلسلہ جاری ہے. 2 نسلوں سے تو یہ ذہنی معذوری کا عمل ظہور پذیر ہو رہا ہے اور میں اسے تیسری نسل میں منتقل کرنا نہیں چاہتی. مگر یہ ضروری تو نہیں. ثاقب، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں موروثی ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کوئی دیوانہ معذور جنم لے یا پھر وہ بری طرح سے سٹ پڑی. وہ صوبی، ایسا نہیں ہوگا. تم تو ماشاءاللہ سے پڑھتی ہو، تم تو بایولوجی پڑھاتی ہو. ہاں، اسی لیے تو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ سب کچھ معلوم کر کے تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، میری کزن عدیل نے بھی شادی کرنا چاہیے، مگر ثاقب میں نے منع کر دیا. خاندان میں شادی کر کے تو شاید سارے ہی بچے معذور پیدا ہوں گے. ارے نہیں، ایسا نہیں ہے صوبی. تم نے خاندان میں شادی نہیں کی تو 70 سے 80% معذوری کو ختم کر دیا، اور خاندان سے باہر شادی کر کے تم اس عمل کو 10 سے 20% تک گھٹا دو گی. مگر میں خاندان سے باہر بھی چانس لینا نہیں چاہتی. وہ کم صوبی، ان سب باتوں کا اثر ماحول اور حالات سے بھی پڑتا ہے. تمہارے ماموں معذور تھے، تمہاری امی ذہن میں یہی خیال بسائے رہی ہوں گی. جو تمہارے 2 بہن بھائی معذور ہو گئے، کوئی ضروری نہیں. اگر تمہاری سوچیں اچھی ہیں اور ول پاور مضبوط ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. نہیں ثاقب، آپ نہیں جانتے. میں نے بچپن سے اپنی امی کو جس کرب میں مبتلا دیکھا ہے وہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. اور اگر میرے ہاں ایک بھی بیبی ایسا ہو گیا تو میں مر جاؤں گی. وہ بری طرح سے سک پڑی. تب ثاقب نے اس روتی ہوئی لڑکی کے شانے پکڑ کر کہا، میں تم سے شادی کروں گا. مجھے امید ہے کہ تم اپنا کھویا ہوا اعتماد جلد بحال کر لو گی.
ثاقب نے پرعزم لہجے میں کہا، ثاقب آپ میرا خیال دل سے نکال دیں۔ نہیں صوبی، میں آج ہی ابو سے کہہ کر تمہارے نانا جانی کو رشتہ بھجواتا ہوں، بلکہ ابو تو خود ہی چلے جائیں گے کراچی، سمجھیں؟ اور یاد رکھو مجھے لفظ نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ثاقب وہاں سے چلے گئے اور صوبی خوف سے لرزتی رہ گئی۔ ثاقب سمجھتے کیوں نہیں، وہ 1 سے 10 20 30% بھی ہی سچ ہو گیا تو پھر خدایا میں کیا کروں گی، وہ سوچ رہی تھی کہ ریشم آ گئی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، میں کام میں اتنی مصروف رہی کہ کچھ دھیان ہی نہ رہا۔ تکلف مت کرو، میں بھی گھر کا فرد ہوں۔ میں اپنی امی ابو کی طرف سے خوشخبری سن کر آئی ہوں کہ وہ لوگ صبح ثاقب بھیا کے ساتھ کراچی جا رہے ہیں تمہارے نانا جانی کے پاس تمہیں پرپوز کرنے۔ ریشم خدا کے لیے ثاقب کو روکو، مجھے شادی سے خوف آتا ہے۔ اب تو بس ہے کچھ سوچنا، میرے بھیا جب ایک مرتبہ کچھ سوچ لیتے ہیں تو پھر وہ کر گزرتے ہیں۔ وہ تمہیں اس گھر کا پکا فرد بنانا چاہتے ہیں۔ ہم صوبی کو مانگنے آئے ہیں آپ سے، بیرسٹر احتشام نے کہا، مگر وہ تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی، رفیق صاحب نے جواب دیا۔ ہاں آپ ہاں کر دیں۔ ریشم نے اسے راضی کر لیا ہے۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر بولے، ہاں رفیق صاحب، دراصل بچی غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ بہن بھائی کی معذوری کا اس نے زیادہ اثر لیا ہے، اسے اعتماد دلانا ہوگا۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ اس کی نفسیات اچھی طرح سمجھ لے گا۔ بیرسٹر صاحب آپ کی حوصلہ افزائی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو مایوس ہو چکا تھا کہ اس بچی کو کیسے سنبھالوں گا، اس لیے میں نے اسے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ تو پھر بات پکی ہے؟ ہاں احتشام، ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں، ہم اپنی بیٹی کو یہاں لا کر رخصت کریں گے اور تمہیں برات یہاں لانا پڑے گی، ہمیں منظور ہے رفیق صاحب۔ صوبی اور ثاقب کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، مگر وہ ایک لمحہ، وہ ایک سہاگ رات اس کے لیے ذہنی کرب کا باعث تھی۔ وہ بے حد غیر یقینی سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سنو صوبی، یہ میں جانتا ہوں کہ تم میری ہو، ہم ایک ہیں، مگر یقین جانو جب تک تم نہ چاہو گی، تم اپنے دل کو مضبوط نہ کرو گی، میں تم نہیں چاہوں گا کہ تم ماں بنو۔ اور صوبی کے لیے اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ تو خدا سے چاہتی تھی کہ ماں نہ بنے، اس لیے کہ معذور بچے کی ماں بننے سے بہتر تھا کہ وہ لاولدی رہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر ثاقب، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ ایک دن ڈاکٹر زمان نے اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے دوست، کچھ تو بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شادی کے بعد سے کچھ اداس سے رہ رہے ہو تم۔ ڈاکٹر زمان، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل میری بیوی کے خاندان میں کچھ پیدائشی پرابلم کی وجہ سے 2 بہن بھائی معذور ہیں، اس لیے وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی خدا نخواستہ معذور بچے پیدا ہوں گے۔ میں اسے اس خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو تم بھابھی کو لے آؤ، ہم انہیں مختلف طریقے سمجھائیں گے اور علاج بھی کریں گے۔ ہمارا ڈاکٹر زمان سے آج ٹائم ہے، چلو گی صوبی؟ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا کہ تم پاگل ہو؟ پھر میں کیوں جاؤں؟ شاید ان کی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، میری بات تو تمہاری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ دیکھیں ثاقب، آپ کو معلوم تھا کہ بچے مجھے نہیں چاہیے، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ صوبی بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم جو کچھ بھی سوچتی ہو وہ سوچیں غلط ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، میرے خاندان میں کوئی نسل در نسل نقص نہیں ہے، تو پھر میرے بچوں میں کوئی عیب کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں میں ہوں گی۔ تم سے بحث فضول ہے صوبی، آج کے بعد سے میں تم سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، یہ میری تم سے آخری کوشش تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات سنبھلے رہیں، بگڑے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے منہ کھلنے سے پہلے تمہیں خوف کی دلدل سے باہر نکال لوں، مگر تم میرے ساتھ ذرا بھی تعاون نہیں کرتی ہو صوبی۔ میں اور تم، ہم زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر تم میرے ساتھ یوں الگ الگ رہو گی تو پھر میں اکیلے گاڑی کیسے گھسیٹوں گا؟ مانا کہ مجھے اولاد کی پرواہ نہیں ہے، مگر پھر بھی دنیا والوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ثاقب نے سختی سے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے، پھر نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی۔ ارے ثاقب، تم بھابھی کو لے کر نہیں آئے؟ ارے وہ نہیں آئی، کہنے لگی کہ میں پاگل تھوڑی ہوں یار، کچھ ترکیب سوچوں گا ان کے علاج کی اور پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں تم سوچو کوئی ترکیب، میں تو ہار گیا ہوں، اس لڑکی سے دماغ خراب کر دیا ہے میرا، اور لوگوں کو چین نہیں ہے۔ صرف 6 ماہ شادی کو ہوئے ہیں اور بچے کی رٹ لگائی ہوئی ہے ہر طرف سے۔ ارے ہاں ثاقب، ایک آئیڈیا آیا ہے میرے دماغ میں۔ وہ کیا بھلا؟ تمہیں ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا بھابھی کے علاج کے لیے۔ کیسا ڈرامہ؟
بھائی کسی دوسری لڑکی سے محبت کا ناٹک کرنا پڑے گا؟ کیا بکواس ہے یار، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر علاج سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ یہ کیسے علاج ہے کہ میں دوسری عورت سے محبت کا کھیل کھیلوں؟ میری ایک کزن دردانہ ہے، وہ اس ڈرامے پر اپنی رضامندی دے سکتی ہیں۔ یار بس صرف یہ کرنا ہے کہ وہ ایک آدھ دفعہ تمہارے ساتھ اسے دیکھ لے، پھر ہنگامہ دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ رات گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں، سارا گھر تقریباً سو چکا تھا۔ آج خلاف توقع ثاقب گھر نہیں آئے تھے۔ صوبی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ 1:45 بجے ثاقب آئے تو صوبی نے پوچھا، آج بڑی دیر ہو گئی؟ ہاں میں ذرا مصروف تھا، مگر میں نے اسپتال فون کیا تھا تو آپ وہاں نہیں تھے۔ اوفو صوبی، میں آپ ایک ایک بات تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میرا کون کون دوست ہے۔ دوستوں کے ساتھ آدھی رات کو گھومنے کا کون سا قاعدہ ہے؟ اب تم خدا کے لیے چپ ہو کر لیٹ جاؤ، میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ صوبی کو پہلی مرتبہ ثاقب کے رویے سے میں بے اتنائی محسوس ہوئی۔ وہ تکیے میں منہ دے کر بہت دیر تک روتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ثاقب اس سے اتنے لاپرواہ سے کیوں ہو رہے ہیں۔ ریشم بھی شادی کے بعد امریکہ جا چکی تھی اور اب صوبی اپنی بہت ہی پیاری دوست کے جانے سے تنہا ہو گئی تھی۔ بیرسٹر صاحب اور ان کی بیگم بھی اپنی بہو سے بہت پیار کرتے تھے۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ صبح ناشتے کی میز پر اچانک بیرسٹر صاحب نے سوال کر ڈالا۔ جی ابو کوئی بات نہیں، وہ گھبرا سی گئی۔ کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا؟ کیوں بھلا ابو، میں ان سے کیوں لڑنے لگا؟ یہ تو خود ہی نہ جانے کیوں چپ اور اداس رہتی ہیں، ثاقب نے آہستہ سے کہا۔ بیٹی خوش رہا کرو، صحت مند اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ نارمل رہیں، ورنہ تم لوگوں کی اولاد بھی غصے پر پیدا ہوگی۔ کیوں بیگم ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹی اب تو خوش رہا کرو۔ اور ثاقب حیران نظروں سے اپنے امی ابو کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ لوگ۔ میری اولاد کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اور پھر ثاقب روز ہی دیر سے آنے لگا۔ صوبی جب بھی پوچھتی تو وہ جھنجھلا کر جواب دیتا۔ تم میرا انتظار کیوں کرتی ہو صوبی، سو جایا کرو۔ صوبی کے اندر تجسس جاگ رہا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ 1.5-2 ماہ سے ثاقب نے اس کی طرف توجہ کم کر دی ہے۔ اب وہ اسے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلنے کو بھی نہیں کہتا ہے، اور اس سے روز وہ اچانک رات 10 بجے اسپتال جانے کو تیار ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو صوبی بیٹی؟ جی میں ذرا اسپتال کی طرف جا رہی ہوں امی۔ کیوں، کیا ثاقب بلا گئے ہیں؟ نہیں، میں خود جا کر دیکھوں تو بھلا اسپتال میں کتنا کام بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، ڈرائیور لے جائے گا تمہیں۔ صوبی سیدھے ثاقب کے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں نرسوں نے سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب تو شام 7 بجے ہی راؤنڈ کر کے جا چکے ہیں۔ کہاں جا سکتے ہیں ثاقب؟ اسپتال کی سیڑھیاں تیزی سے نیچے اتر رہی تھی کہ ڈاکٹر زمان اوپر سے آتے ہوئے مل گئے۔ ارے بھابھی آپ؟ جی میں ڈاکٹر ثاقب کے پاس آئی تھی۔ وہ تو عموماً 7 بجے راؤنڈ کر کے روز چلا جاتا ہے۔ روز چلے جاتے ہیں؟ ہاں، کیا گھر نہیں پہنچتے؟ جی وہ روز ہی 1 یا 2 بجے رات کو گھر آتے ہیں۔ حیرت ہے ثاقب، ایسا تو نہیں تھا۔ آئیے کمرے میں چلتے ہیں، دراصل میں ایک ایمرجنسی کیس دیکھنے آیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، میں اب چلتی ہوں۔ اور جب صوبی گھر میں واپس آئی تو اس کا ایک ایک قدم بوجھل تھا، من بھر کے پیر لگ رہے تھے۔ ثاقب آپ کیا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کا ذہن ایک لمحے کو چکرا سا گیا اور وہ بری طرح سے سک پڑی۔ ثاقب میں تم کو کھونا نہیں چاہتی، میں کیا کروں؟ بولو میں کیا کروں؟ یار زمان بہت ہو گیا، یہ تم کیا علاج کر رہے ہو؟ اس کا بھائی وہ بالکل خاموش اور کوئی سی رہنے لگی ہے۔ ایک دن ثاقب نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس روز اسپتال آئی تھی تمہیں ڈھونڈتی ہوئی؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، مجھے تو تم مجھ سے زیادہ پریشان لگتے ہو۔ یار اب میں تمہارے گھر میں بیٹھ کر بور ہو چکا ہوں زمان، اور میں کیا کرتا جب تم نے میری کزن والی بات رد کر دی، اور تم ٹھہرے شریف آدمی جو کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، تو اب میں علاج کیسے کرتا؟ سوائے اس کے کہ تمہیں شام کو 7 بجے کے بعد اپنے غریب خانے میں چھپا لوں، کیونکہ آج کل میری بیگم صاحبہ امریکہ گئی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے پاس۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جلدی علاج کرو، کہیں بھابھی آ گئیں تو کیا ہوگا؟ بس یار کچھ دن میں صوبی بھابھی میری مدد حاصل کرنے آ ہی جائیں گی۔ اللہ خیر کرے یار۔ اور ایک روز صوبی 7 بجے شام سے پہلے ہی اسپتال پہنچ گئی، مگر ثاقب اس روز بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ البتہ اسے زمان کا کمرہ معلوم تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں آ سکتی ہوں بھائی صاحب؟ وہ بھابھی کیا بات ہے؟ وہ ثاقب اپنے کمرے میں نہیں ہے کیا؟ آج آپ لوگوں کی OPD جلدی ختم ہو گئی؟ ثاقب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ ارے ہاں یاد آیا، وہ آج شام 4 بجے ہی گھر چلا گیا تھا، گھر نہیں پہنچا۔ گھر
नहीं, वहाँ तो नहीं पहुँची, मैं 5:30 बजे घर से निकली हूँ। ज़मान भाई, खुदा के वास्ते आप उनके दोस्त हैं, मुझे बता दीजिए, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो। मुझसे नाराज़ से रहते हैं। ताज्जुब है, साकिब ने तो कभी जिक्र नहीं किया, मगर भाभी मैं समझता हूँ कि साकिब की लापरवाह होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। उसने मुझसे जिक्र किया था कि वो किसी इलाज के लिए आपको मेरे पास लाना चाहता है, मगर आप आई नहीं। जी वो ज़मान भाई, मैंने साकिब से पहले ही कहा था कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकती। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि मेरी रूह का बोझ मेरे बहन भाई की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी है, और मैं ये नहीं चाहती कि ये सब कुछ मेरी औलाद में मुंतकिल हो। मैंने साकिब से पहले ही कहा था कि मेरे दिल का खौफ, मेरी जालिम सोचें ज़मान भाई, अगर मैं माँ बनी और किसी माजूर बच्चे की, तो फिर वो दुख मुझे सहार ना होगा ना। मेरी ज़िंदगी का दुख मेरी रूह का बोझ बढ़ जाएगा। मैं अपनी माँ की तरह ताकतवर नहीं हूँ। मैं बहुत बुज़दिल हूँ डॉक्टर साहब, बहुत कम हिम्मत औरत हूँ। मैंने साकिब को चाहा है, पसंद किया है, मैं उनको खोना नहीं चाहती। वो बुरी तरह से सट पड़ी। फिर इसकी तरकीब यही है कि अब अपनी सोच बदलें सूबी बहन। ये एक भाई का मशवरा है, और हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो शादी के बाद बाप बने, और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। आपकी भी यही ख्वाहिश होगी, मगर आप अपनी गलत सोचों से अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रही हैं। मैं क्या करूँ? आप अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। आप अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, वो आपको हतमी तौर पर बताएंगी। और फिर मेरी बहन, अब तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि बच्चों की सेक्स का पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि बेटा होगा कि बेटी होगी। फिर भला ये कैसे नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा बेबी नॉर्मल है या अब नॉर्मल? अगर खुदा ना खास्ता अब नॉर्मल बेबी हुआ तो उसे ज़ाया भी किया जा सकता है। बस मैं सोचूंगी, आपको बताऊंगी। सुनो सूबी बहन, डॉक्टर प्रोफेसर उमैमा आरिफ बहुत अच्छी हैं, हमारी कुलीग हैं। आप कल सुबह साकिब के साथ आएँ, मैं उनसे मिलवा दूँगा। मगर साकिब मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते। मैं उसे समझाऊंगा, आप घर जाएं, मुमकिन है अस्पताल के किसी गोशे में बैठा हूँ। सुबह परेशान सी घर लौट आई, और फिर वो सोचने लगी, साकिब मुझसे रूठने में बचाने में ज़मान भाई ठीक कहते हैं, मगर खुदाया मुझे मायूस ना करना। मेरी गोद में वो सब कुछ ना डालना जो मेरी माँ मेरी नानी को दिया। हाँ मालिक, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दे। वो एकदम सजदे में गिर पड़ी, और तब एकदम उसे साकिब ने जान मांस से उठाया। सूबी, तुम रो रही हो? उनकी मोहब्बत भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। साकिब, आप आ गए? हाँ, मुझे ज़मान ने बताया कि तुम अस्पताल गई थी। उसने ये भी कहा कि तुम बहुत परेशान थी, मैं भागा आ गया। साकिब, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं तो फिर आप मुझसे उखड़े क्यों हैं? तुम्हारा वहम है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। साकिब, मुझे कभी ना छोड़िएगा, मैं बहुत बुज़दिल हूँ, आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी। वो साकिब के शाने पर सर रख कर रो रही थी। तब साकिब ने कहा, देखो सूबी, ज़मान ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम अपने में हौसला पैदा करो जान, क्योंकि ज़िंदगी की राहें बड़ी मुश्किल और कठिन हैं। ये ज़िंदगी की शारा लंबी भी है और छोटी भी। सूबी, हम आज अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा हैं, तो तुम ये सोचो कि आने वाली कल अगर कोई अपना नहीं हुआ तो हम किसको अपना कह सकेंगे? अगर आज हमारे आंगन में मासूम गुलकारियाँ नहीं होंगी तो कल इस गुलशन में फूल किस तरह खिलेंगे? और गया वक्त हाथ नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तंदुरुस्त बच्चों को भी जन्म दिया, और अगर 2 माजूर बच्चे हैं तो क्या हुआ? उनका आंगन सूना तो नहीं है। फिर हम इन खुशियों से क्यों महरूम रहें? साकिब ने बहुत अच्छी तरह सूबी को समझाया, और वो खामोश रह गई। सुनो साकिब, तुम यकीन है कि हमारा बेबी नॉर्मल होगा? हाँ, मेरी प्रोफेसर उमैमा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ये कि तुम्हें एतमाद की ज़रूरत है। देखो, मैंने जो 2 खूबसूरत बच्चों की तस्वीर सामने लटकाई हैं, तुम उन्हें देखा करो। और हाँ, कुछ अच्छी स्टोरी बुक्स भी पढ़ा करो। अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ रहा करो। जब सूबी को लेबर रूम में ले गए तो प्रोफेसर उमैमा ने कहा, हम इन्हें दाखिल कर लेते हैं, इनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है।
تمہاری بیوی ذرا بھی تعاون نہیں کرتی ہے، اتنی نروس لڑکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سیزر نہ کرنا پڑ جائے۔ آپ نے چیک کیا؟ ہاں بچے کی دھڑکنیں کچھ کم ہے، میں نے صوبی کو آکسیجن لگا دی ہے۔ او نو ڈاکٹر ماں پلیز صوبی کو بچا لیں۔ سنو ڈاکٹر ثاقب تم پریشان، تم آپریشن کے فارم پر دستخط کر دو۔ ثاقب نے بہت ہی بوجھل اور کپاتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ بھائی تم خود ڈاکٹر ہو اور ہمت ہار گئے، تم چاہو تو تھیٹر میں آ سکتے ہو۔ نہیں میں نہیں آؤں گا، جیسے بھی ہو میری صوبی کو بچا لے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور سب کے سب روزے سے تھے، ثاقب بھی روزے سے تھے۔ اسپتال کے باہر لائن میں وہ لوگ ٹہل رہے تھے، وہ تو بڑے ہمت والے تھے، مگر آج وہ ہمت ہار گئے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی امی کے کاندھے پر سر رکھ کر بولے، امی صوبی بچ جائے گی نا بیٹے، انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں امی۔ اس کے ڈر اور خوف اور بے یقینی کی کیفیت نے اسے اظہار کو پہنچایا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اسے بیٹے، تم جاؤ، تم گھر چلے جاؤ، میں ہوں یہاں، دعا کر رہی ہوں اس کے لیے۔ ثاقب ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹروں میں ماں آ گئیں۔ ثاقب ایسے ہی کرسی سے سر ٹیکے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ ارے سو رہے ہو ثاقب؟ آپ کیسی ہے صوبی؟ ٹھیک ہے، اور بچہ؟ وہ میں نے انکیوبیٹر میں رکھوا دیے ہیں۔ کیا رکھوا دیے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ارے بابا خوش ہو جاؤ، تم ایک عدد بیٹے اور ایک عدد بیٹی کے باپ بن گئے ہو۔ وہ دونوں زندہ اور نارمل ہیں؟ ہاں بہت پیارے سے بچے ہیں۔ بیٹا تو 5 پاؤنڈ کا ہے اور بیٹی 5.5 پاؤنڈ کی۔ دیکھو تم ایک کے لیے پریشان تھے اور خدا نے تمہیں 2 بیبی دے دیے۔ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر کہ اس نے مجھے ایسی خوشی دی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ثاقب ڈاکٹر امیمہ کے ساتھ بیبی روم میں پہنچا اور اپنے پیارے پیارے بیٹا بیٹی کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کے اپنے بچے ہیں۔ مبارک ہو بیٹا، تم ایک نہیں 2 بچوں کے باپ بن گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوتا اور ایک پوتی دے دیے۔ بیرسٹر احتشام خوشی سے پھول نہیں سما رہے تھے اور جب 24 گھنٹے کے بعد صوبی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے پاس رکھے بیبی کارڈ کو خالی پایا۔ فوراً ثاقب اس کے نزدیک آ گئے، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ دیکھا نا ثاقب، میں نہ کہتی تھی کہ وہ مر جائے گا، نارمل نہیں ہوگا، خدا نہ کرے جان۔ ارے جلدی سے آنسو پوچھو، میں دھماکے دار خبر لے کے آیا ہوں۔ کیا پگلی؟ ہمارے یہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئے ہیں۔ اور صوبی کی گرفت اس کی ہتھیلیوں پر سخت ہو گئی۔ ثاقب وہ نارمل تو ہیں؟ ہاں صرف انہیں انکیوبیٹر میں رکھا ہے، میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ کر آیا ہوں، بہت کیوٹ ہیں۔ اور اب تو تمہارا ڈر اور خوف گیا نا؟ ہاں ثاقب میں بہت خوش ہوں، بس تمہاری الجھن اور پریشانی نے تمہارا سیزر کروا دیا۔ 12 دن کے بعد صوبی اپنے پیارے پیارے بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ عید میں صرف 15 دن باقی تھے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا چلنے پھرنے لگی تھی۔ دونوں بچے بہت اچھے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے کہ بیگم احتشام آ گئیں۔ ارے ثاقب بیٹے، اب عید کی شاپنگ کرانے دلہن کو نہیں لے جا رہے؟ ارے امی جان، اب کہ عید کے چاند نے ایسی خوشی دی ہے، عید کی شاپنگ کون کرے؟ یہ جو 2 چاند دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہیں لے کر کہاں نکلیں گی؟ اور دوسرے امی، اتنی شاپنگ کے لیے یہ چل نہیں سکتی۔ اچھا بس کر، زیادہ باتیں نہ بنا بیٹی، تم کہو تو بیلا سے تمہارے لیے شاپنگ کرا دوں۔ جی امی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ بیلا کر لے گی شاپنگ۔ ارے بھابھی جان، اپنی پسند کا پیارا سے جوڑا لاؤں گی آپ کے لیے، آپ کا اور یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے سے گڈے گڑیاں ہیں نا، ان کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا ہے۔ اور پھر اس روز جب وہ عید کا چاند دیکھنے چھت پر گئے تو بیٹی ثاقب کی گود میں تھی اور بیٹا صوبی کی گود میں تھا۔ انہوں نے چاند دیکھ کر اپنے بچوں کی صحت کے لیے دعا کی۔ اسی وقت کہیں دور سے آواز آئی، کیسی خوشی لے کے آیا چاند عید کا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ اب جو میں 61 نمبر کی کہانی ڈالوں گی اس کا نام ہے انتخاب، اور وہ میری نئی کتاب کانچ کے ٹکڑے سے میں نے چنی ہے، کیونکہ وہ عید کی کہانی تھی تو میں نے اس کتاب سے چن لی ہے۔ اس کی کہانی ابھی میں آپ کو بعد میں سناؤں گی۔ تو پھر آپ سب کو ایک دفعہ اور میری طرف سے عید کی بے انتہا مبارکباد قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور سب لوگ اپنے گھر میں زیادہ تر رہ کے اب عید منانا پڑے گی۔ کرونا تو نہ کہیں آیا ہے نہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔
انتخاب.